ناظرین، ایک ایسا ملک جس کا نام شام ہے، جسے سیریا کہا جاتا ہے، دنیا کی قدیم ترین اور امیر ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی سرزمین جس نے صدیوں تک انسانی ترقی، علم، ثقافت اور تجارت کا گہوارہ بن کر تاریخ میں اپنا مقام بنایا۔ لیکن آج یہی زمین خانہ جنگی، انسانی المیوں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جب بھی شام کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں جنگ، مہاجرین، تباہی اور سیاسی بحران کا تصور ابھرتا ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شام اس حال تک پہنچا کیسے؟ کیا اس بربادی کے پیچھے صرف سیاست، آمریت یا انتہا پسندی ہے؟ اصل میں شام کی بدقسمتی کے سب سے بڑی وجہ انسان نہیں بلکہ قدرت خود ہے۔ جی ہاں، شام کی جغرافیائی حیثیت ہی اس کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، شام کے لیے اس کی زمین ہی ایک ایسی قید ہے جسے وہ کبھی توڑ نہیں سکتا۔ اس کی جغرافیائی لوکیشن نے ہی اس کی تقدیر کا رخ متعین کیا۔ شام مشرق وسطیٰ کے وسط میں واقع ہے، جہاں سے 5 اہم ممالک ترکی، عراق، اردن، لبنان اور اسرائیل کی سرحدیں جڑتی ہیں۔ شام یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان واقع ہے۔ اسی وجہ سے تاریخ کے ہر بڑے دور میں یہ علاقہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ رہا ہے۔ جس کے بھی قبضے میں شام ہوتا، وہ تجارتی راستوں، افواج اور تہذیبوں پر کنٹرول حاصل کر لیتا۔ لیکن یہ حیثیت اس کے لیے نعمت کے بجائے ایک مستقل آزمائش بن گئی۔ شام کی زمین نے کئی عظیم سلطنتیں دیکھی ہیں۔ پہلے فارسی، پھر سکندر اعظم کے تحت یونانی، اس کے بعد رومن سلطنت، اسلام کے دور خلافت، صلیبی جنگوں، منگولوں اور پھر آخر میں عثمانی حکومت تک سب نے شام پر حکومت کی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ شام کبھی بھی ایک متحد ملک نہیں تھا۔ یہ فطری طور پر مختلف علاقوں، قوموں اور ثقافتوں میں بٹا ہوا تھا۔ مغربی شام کے ساحلی علاقوں میں موجود پہاڑ، خاص طور پر الوی پہاڑیاں، ایک قدرتی دیوار کی مانند تھی۔ ان پہاڑوں کے ایک طرف الوی اقلیت کے گاؤں آباد تھے جو باقی ملک سے جغرافیائی طور پر کٹے ہوئے تھے۔ یہی جغرافیائی کٹاؤ ان کی شناخت، طرز زندگی اور کلچر کو الگ بتایا گیا۔ دوسری طرف ان پہاڑوں کے پار شام کے وسطی علاقے تھے، جہاں اکثریتی سنی مسلمان آباد تھے۔ دمشق، حمص، حما اور حلب جیسے شہر زرعی اور تجارتی مراکز تھے اور باقی عرب دنیا سے جڑے ہوئے تھے۔ مگر ان کا رابطہ ان پہاڑی الوی علاقوں سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ 2 بڑی کمیونٹیز سماجی، ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے ایک دوسرے سے دور ہوتی گئیں، جس سے ایک گہری خلیج پیدا کر دی۔ دونوں ایک ہی ملک میں رہتے تھے مگر ایک دوسرے پر اعتماد نہ کر پاتے تھے۔ لیکن پہاڑ ہی شام کی بد نصیبی کی واحد وجہ نہیں ہے۔ شام کے مسائل کی جڑوں میں ایک اور قدرتی عنصر شامل ہے: پانی۔ مشرق وسطیٰ میں پانی صرف ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ یہ زندگی کا دار و مدار ہے۔ شام میں رہنے والے زیادہ تر لوگ فرات دریا پر انحصار کرتے ہیں، جو شام سے نہیں بلکہ ترکی سے نکلتا ہے۔ ترکی طے کرتا ہے کہ دریا سے شام کو کتنا پانی ملے گا۔ جب ترکی نے فرات پر کئی ڈیم بنائے تو پانی کا بہاؤ شام کے لیے کم ہوتا گیا، جس سے شام کی زراعت تباہ ہو گئی۔ 2006 میں ایک شدید قحط پڑا جس نے لاکھوں کسانوں کی زندگی بدل دی۔ یہ کسان اپنی زمینیں چھوڑ کر دمشق، حلب اور حمص میں ان شہروں میں روزگار اور خوراک کی تلاش میں آ گئے۔ ان شہروں پر اتنا دباؤ پڑا کہ وہاں کی معیشت، سہولیات اور روزگار کے نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گئے۔ بے روزگاری بڑھی، عوامی غصہ بڑھا اور یہی غصہ 2011 میں مظاہروں کی شکل میں پھٹا، جو بعد میں خانہ جنگی میں بدل گیا۔ شام کے مشرقی علاقے میں واقع وسیع صحرا نے اس صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ یہ صحرا شام کے تقریباً آدھے رقبے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ سے مشرقی شہر جیسے رقہ، دیر الضرور اور پالمر مغربی علاقوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ صحرائی علاقوں میں حکومت کی عدم موجودگی، ترقیاتی منصوبوں کا فقدان اور بنیادی سہولیات کی کمی نے یہاں کے لوگوں میں حکومت کے خلاف شدید غصہ پیدا کر دیا۔ یہی علاقے خانہ جنگی کے دوران دہشت گرد گروپوں جیسے داعش کے مضبوط گڑھ بن گئے۔ داعش نے یہاں کے نوجوانوں کو بھرتی کیا، انہیں تربیت دی اور پھر ان کو باقی ملک پر حملوں کے لیے استعمال کیا۔ شام کی حکومت کے لیے ان علاقوں پر کنٹرول رکھنا نہایت مشکل ہو گیا اور یوں پورا ملک ایک میدان جنگ بن کر رہ گیا۔ شام کی جغرافیائی مشکلات یہی ختم نہیں ہوتی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تو برطانیہ اور فرانس نے پورے مشرق وسطیٰ کو
اپنے مفادات کی بنیاد پر تقسیم کر دیا۔ انہوں نے سرحدیں پینسل سے نقشے پر کھینچ دیں بغیر اس کے کہ وہاں کی قوموں، مذاہب اور زبانوں کو سمجھے۔ اس کے نتیجے میں مختلف نسلی اور مذہبی گروہ جیسے سنی، علوی، کرد، دروز اور مسیحی ایک ہی ملک میں قید ہو گئے۔ کئی قومیں زبردستی ایک ملک میں اکٹھی کی گئیں تو کچھ کو مختلف ممالک میں بانٹ دیا گیا۔ یہ سب شام کے لیے ایک بم ثابت ہوا۔ مغربی شام کے ساحلی علاقوں میں علوی اقلیت کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا، جن کی اکثریت 1970 سے حکومت میں رہی، خاص طور پر بشار الاسد کی حکومت جو اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ سنی اکثریتی علاقے جو ملک کی 70% آبادی پر مشتمل تھے مسلسل حکومتی پالیسیوں میں نظر انداز ہوتے گئے۔ 2011 کی عوامی بغاوت انہی سنی علاقوں سے شروع ہوئی۔ شمال مشرقی علاقوں میں کردوں کی اکثریت ہے جنہوں نے عرصے سے اپنی خود مختاری کی جد و جہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ یہ علاقے تیل اور زراعت سے مالا مال ہیں اور خانہ جنگی کے دوران یہاں کردوں نے اپنا اثر قائم رکھا۔ جنوب مغرب میں دروز کمیونٹی آباد ہے جو زیادہ تر غیر جانبدار رہی اور صرف اپنے علاقوں کے تحفظ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ مسیحی کمیونٹی دمشق، حلب اور مغربی شام کے دیگر شہروں میں پائی جاتی ہے اور ان کی پوزیشن بھی پیچیدہ رہی کیونکہ وہ حکومتی اور باغی گروپوں کے بیچ پھنسی رہی۔ ان داخلی اختلافات کو بین الاقوامی طاقتوں نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ روس نے بشار الاسد کی حکومت کو اس لیے سپورٹ کیا تاکہ وہ اپنے بحری اڈے کو محفوظ رکھ سکے جو اسے دنیا کے تجارتی راستوں تک رسائی دیتا ہے۔ ایران نے اسد حکومت کو اس لیے سپورٹ کیا کہ وہ ایک شیعہ اتحادی تھا اور اس کے ذریعے ایران حزب اللہ کو اسلحہ اور امداد پہنچا سکتا تھا۔ دوسری طرف سعودی عرب، قطر اور ترکی سنی گروپوں کو سپورٹ کرتے رہے تاکہ ایران کے اثر و رسوخ کو روکا جا سکے۔ امریکہ نے بظاہر داعش کے خلاف لڑنے کے لیے شام میں قدم رکھا، لیکن اس کا اصل مقصد اسد حکومت اور روس کے اثر کو کمزور کرنا تھا اور اسرائیل کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ اسرائیل بھی شام کے ساتھ ایک طویل دشمنی رکھتا ہے، خاص طور پر گولان کی پہاڑیوں پر قبضے کے حوالے سے۔ اگرچہ اسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن اسرائیل اور شام کے تعلقات اب بھی کشیدہ ہیں۔ دسمبر 2024 میں ایک بڑا موڑ آیا جب حیات تحریر الشام اور ترکی کے حمایت یافتہ باغیوں نے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بشار الاسد اور ان کی فیملی روس فرار ہو گئی اور یوں اسد خاندان کی 50 سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ تاہم شام کے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑ گئے۔ شمالی علاقوں میں کرد گروپوں نے نئی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جنوبی علاقوں میں دروز اور مقامی قبائلی حکومت کے خلاف سرگرم ہو گئے اور اس کے بعد سے اب تک شام ایک غیر یقینی صورتحال میں جی رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔